عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے، کچھ تنقیدی تبصریں اور ملک بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین تصویریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو تمہید کے بغیر ہی لے چلتا ہوں پہلی خبر کی جانب، جہاں اس وقت جو ہے پورے بھارت میں کسان بہت ہی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ الگ الگ قسم کی ویڈیوز کل سے ہی نکل کر کے سامنے آ رہی تھی، ہریانہ سے، پنجاب سے اور بہت سارے الگ الگ علاقوں سے۔ اس وقت کسان جو بھڑکے ہوئے ہیں، ناراض ہوئے ہیں بی جے پی حکومت کے خلاف، اپنے جو ہے مطالبات کو لے کر کے لگاتار دہلی کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومت کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی ضمن میں دیکھیں یہ ویڈیو کے ذریعے سے کہ کس طرح سے جو ہے بیریکیڈ اٹھا کر کے ایک جگہ سے پھینک رہے ہیں ناراض کسان۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے تصاویر کے حوالے سے آپ کو بیان کر رہی ہے کہ اس وقت ناراض کسان کس طرح سے جو ہے پوری طرح سے مرکزی حکومت کو گھیرنے کی کوششوں میں ہیں۔ لاکھ ان کے خلاف جو ہے اس وقت پانی کا زور اور گولے، جو آنسو گیس کے گولے ہیں، ان تمام چیزوں کو آزمانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پورے دلی میں پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں کسان کے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرکزی حکومت کے پاس کردہ زرعی قوانین کی مخالفت میں پنجاب اور ہریانہ کے کسان دلی روانگی کے لیے امبالہ کے شمبھو بارڈر پر جمع ہوئے، اور یہ آپ منظر دیکھیں یہاں پر کس طرح سے بیریکیڈ اٹھا کر کے نیچے ڈال رہے ہیں اور غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ بارڈر سیل ہے اور کسان بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ پنجاب سے ہزاروں ٹریکٹر ٹرالیوں میں راشن، پانی، ڈیزل اور دوائیں ساتھ لے کر کے کسان دلی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پولیس نے کسانوں کو روکنے کے لیے امبالہ، کرکشیتر، قومی شاہراہ پر روک لگائی تو کسانوں نے غصے میں آ کر بیریکیڈنگ اٹھا کر فلائی اوور سے نیچے پھینک دیے۔ احتجاج کا کسانوں نے پتھر بھی پھینکنے شروع کر دیے ہیں، اور اس طرح پوری طرح سے بی جے پی حکومت کو جو ہے اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں یہاں کے کسان، اور لگاتار وہ جب تک ان کے مطالبات کو پورے نہیں ہوتے وہ دلی پہنچ کر کے احتجاج کرنے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اور ضد لیے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں جنید کی۔ نیشنل کانفرنس پیپلز کانفرنس کے سابق لیڈر جنید عظیم متو بدھ کو یہاں شدید ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کے بیچ ہوئے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے مسلسل دوسری مرتبہ سری نگر میونسپل کارپوریشن ایم سی کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ 35 سالہ جنید متو کے حق میں 70 میں سے 44 ووٹ پڑے۔ ان کے مد مقابل سابق ڈپٹی میئر شیخ عمران کے حق میں 7 ووٹ پڑے، جبکہ 19 کارپوریٹرز نے احتجاج کے طور پر ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا، جن کا کہنا تھا کہ میئر کے عہدے کا الیکشن ایم سی کے آئین کو نظر انداز کرتے ہوئے منعقد کیا گیا۔ جنید متو پہلی مرتبہ 6 نومبر 2018 کو ایس ایم سی کے میئر منتخب ہوئے تھے، تاہم انہیں رواں برس 16 جون کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، یہ جموں کشمیر اور سری نگر کا چونکہ ایک اہم ترین یہاں کے الیکشن، ہر الیکشن چھوٹا ہو یا بڑا بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے جنید کی اس کامیابی کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تفسیریں اس وقت سرخیوں میں آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں بھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ویغور مسلمان جو کہ بہت ہی زیادہ مظلوم ہیں اس وقت، اور چینی حکومت لگاتار ان پر جو ہے ظلم کر رہی ہے اور ان پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، ایسے حالات میں چین نے پوپ فرانسس پر اس لیے تنقید کر دی ہے کہ انہوں نے غیر مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جی ہاں، منگل کے دن چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پوپ فرانسس کی طرف سے عائد کردہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ روزانہ کی بریفنگ کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام نسلی گروہوں کو ترقی اور مذہبی اعتقاد کی مکمل آزادی حاصل ہے اور اپنے حقوق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں چینا میں۔ تاہم چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ان کیمپوں کا ذکر بالکل نہیں کیا جہاں 10 لاکھ سے زیادہ ویغور مسلمانوں کو رکھا گیا ہے اور ان پر ظلم و ستم اپنایا جا رہا ہے۔ پوپ فرانسس کی نئی کتاب لیٹ ایس ڈریم
1 दिसंबर को मार्केट में आ रही है और इस किताब में उन्होंने वो गैर मुसलमानों को बतौर मिसाल इस फहरिस्त में शामिल किया है जिनको सिर्फ उनके अकीदे की वजह से जबर व सितम का सामना है। अपनी इस किताब में पोप फ्रांसिस ने दुनिया और उसमें बसने वाले इंसानों को एक नई जाविये से देखने को कहा है और इन ग्रोहों की बात की है जो किसी भी माशरे में बतौर अक़लियत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने अपनी इस किताब में वो गैर मुसलमानों के साथ साथ दाइश के हाथों जबर का निशाना बनने वाली यज़दी बरादरी का भी जिक्र किया है। अलावाज़ी उन मसीहों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें मिस्र और पाकिस्तान में चर्च के अंदर इबादत करते हुए बम हमलों से निशाना बनाया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, अलग अलग अंदाज में इस किताब में अलग अलग तरह से बातें सामने आई हैं इसी बात को लेकर कि चूँकि पोप फ्रांसिस की जानिब से किताब मंजर आम पर आ रही है और दुनिया भर में इसको पढ़ी जाएगी और उसको जो है बहुत ही ज़्यादा पजीराई भी मिलेगी। ऐसे हालात में वो गैर मुसलमानों पर चाइना हुकूमत की जानिब से होने वाले जुल्म सितम को बड़े सुर्खियों में लेने की वजह से जो है इस वक्त चाइना पूरी तरह से पोप फ्रांसिस को तनकीद का निशाना बना रहा है। नाज़रीन, आइए आप लोगों को ये बता दूं, इस वक्त किसानों की बात में एक बात रह गई थी कि हरियाणा में 100 से ज़ायद किसान लीडरों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसको लेकर के भी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है बीजेपी हुकूमत को। इसलिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग भी मुतालबा कर रहे हैं, जो लोग अपने हुकूक को हासिल करने की बात कर रहे हैं, उसमें से जो है उन किसानों को, उन लीडरों को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है बीजेपी हुकूमत की जानिब से। और हरियाणा में ऐसी ही खबरें आ रही हैं 100 से ज़ायद किसानों की गिरफ्तारी पर CPI भी इस वक्त नाराज़ है और वो भी बयान जारी कर दिए हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और तस्वीर के हवाले से हम खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोदी ने एक नया राग शुरू कर दिया। आज एक बयान में, ताज़ा बयान में उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, यानी एक मुल्क और एक ही इंतखाबात। और उन्होंने कहा अपने बयान में कि ये कोई सिर्फ डिबेट का मसला नहीं है, डिबेट का मौजू नहीं है, बल्कि जो है अलग अलग थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़े थोड़े महीनों में, थोड़े थोड़े सालों में इलेक्शंस बार बार हर एरिया में, हर रियासत में होने की वजह से तरक्याती काम रुक जाते हैं। ऐसे हालात में जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन को तरजीह दे जानी चाहिए, ये कहते हुए जो है उन्होंने एक ताज़ा आज बयान शुरू कर दिया जिसके बाद जो है अब ये मामला बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है बहस में आ गया है। इसके अगर हम लोग गहराई में जाकर के सोचेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि जिस तरह जबरन इस वक्त क़वानीन को बनाया जा रहा है, जिस तरह आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन में जो दर्ज है उसको किसी भी तरह से यहाँ की हुकूमतें संजीदगी से लेने की कोशिश नहीं करें बल्कि उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ऐसे हालात में 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये निकल कर के सामने आता है कि पूरे मुल्क पर एक ही पार्टी अपनी तानाशाही चलाने के लिए अलग अलग तरह से लोगों के सामने अलग अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू और डिबेट छेड़ करके इस मामले को जो है बाद में कौमियत से जोड़ते हुए अलग ही तरह से लोगों पर जो है हुक्मरानी करने की कोशिश हो रही है। और अब इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह के बयान CM PM और इस तरह के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोगों से अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन और अलग अलग तरह के क़वानीन के बारे में बातें सामने आती हैं तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि ये बात वाज़ेह तौर पर निकल कर के सामने आती है कि कुछ लोग हैं जो पूरे भारत में अपनी तानाशाही और हुक्मरानी चलाने के लिए अलग अलग अंदाज में लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं और उसका सहारा इस वक्त मीडिया का लिया जा रहा है। नाज़रीन, 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और वो वीडियो जो है तेजस्वी सूर्या की थी जो हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्ती घुस करके जय श्री राम के नारे और न जाने क्या क्या अलग अलग तरह के नारे लगा रहे थे। और तेजस्वी सूर्या ने अलग अलग किस्म के यहाँ के जो है लोकल बॉडी इलेक्शन में जो है जितवाने के लिए बीजेपी के लिए जहर उगल करके सामने आया था AMP। अब जो है इसके खिलाफ हैदराबाद के वहाँ की उस्मानिया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने बग़ैर किसी परमिशन के उनके जो है हुदूद में दाखिल होने पर और अलग तरह से नारेबाजी करने पर इस वक्त मामला दर्ज करवाया पुलिस थाने में, क्योंकि उन्होंने कोई इजाज़त नहीं ली थी और वहाँ पहुँच कर के जो है एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इस वक्त जो है तेलंगाना में इनके ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करवाया है और तेलंगाना के DGP ने जो है इस बात की इत्तला दी है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इस MP के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, आइए आपको मैं ले चलता हूँ पुडुचेरी में, यानी कि इस वक्त तमिलनाडु में जो हालात हैं वो आप लोग जानते हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तूफ़ान पूरी तरह से जो है यहाँ के रास्तों में और यहाँ के अलग अलग शहरों में अपने लपेट में ले चुका है। मूसलाधार बारिश में बहुत सारे सड़कों पर पानी भी जमा हो गया है और लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं। दरख्त कट करके रास्ते में गिर रहे हैं तो कहीं रास्तों में जो है पानी घुसने और घरों में पानी घुसने की खबरें भी आ रही हैं और लगातार मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
بہرکیف ناظرین، ایک اور خبر جو آپ کو میں اس وقت دکھاؤں، ہماچل پردیش کے میں جو ہے اس وقت برف باری کا یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں اس وقت جو ہے برف میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور الگ ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور لاہول سپیٹی ضلع کا یہ ایریا ہے جہاں پر جو ہے اس وقت پوری طرح سے شہر برف باری کی وجہ سے برف میں ڈھکے ہوئے اور ڈھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ خبر اور بھی مجھے دینا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میراڈونا جو دنیائے فٹ بال کے ایک عظیم کھلاڑی تھے، میراڈونا، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میراڈونا کو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ سراہا جاتا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ بیان دیا تھا کہ فلسطین میرے دل میں ہے اور میں فلسطینی ہوں، فلسطینی قوم کا سب سے بڑا میں سپورٹر ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، کسی خوف کے بغیر میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بیان جب جاری کیا تھا فلسطینیوں کے حق میں تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا تھا، اس لیے کہ دنیائے فٹ بال کے وہ ایک عظیم کھلاڑی مانے جاتے تھے اور بہت ہی زیادہ جو ہے فٹ بال کھلاڑیوں کے لاکھوں کروڑوں اور اربوں خربوں کی تعداد میں فٹ بال کے جو شائقین ہیں ان کے مداح مانے جاتے ہیں۔ ان کے انتقال کی خبریں جب آ رہی ہیں تو ان کی الگ الگ تصویریں اس وقت جو ہے پورے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں اور ان کی ماضی کو اور ان کے کھیل کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور تصویریں دیکھ لیجئے۔ ترکی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت، سابق پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل حسن حسنو کو پارلیمنٹ پر بمباری کے الزام میں 79 سال قید کی سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں ترک عدالت نے بغاوت میں مدد دینے پر ترک شہریوں کمال بتماس، ہاکان جیجک، نور الدین اروج اور ہارون بینیز کو بھی 79 سال قید کی سزا کا حکم دیا ہے۔ اس طرح کی 2016 میں جو بغاوت ہوئی تھی طیب ایردوغان کی حکومت کے خلاف اور جس طرح سے یہاں مقامی لوگ راستے پر آئے اور یہاں کے فوجیوں کو انہوں نے پوری طرح سے لٹارا، ان کو جو ہے ان پر قابو کیا، سارے مناظر اس وقت ہیں۔ اسی معاملے میں اس وقت جو ہے کئی سارے لوگوں کو سزا دینے کی یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں اور پھر آپ لوگوں سے اجازت لینے کی کوشش کروں، اور وہ خبر یہ ہے کہ امارات میں کس طرح سے دھوکہ دہی کی خبریں آتی ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امارت کی ریاست عجمان میں ایک پاکستانی خاتون کو 2 ہم وطن مرد ساتھیوں سمیت فون کے ذریعے لوگوں سے فراڈ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان فون کالز کے ذریعے لوگوں سے فراڈ کر کے ان کے بینکنگ اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لیا کرتے تھے۔ گینگ کی جانب سے مختلف لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے مجموعی طور پر 28 لاکھ درہم کی رقم نکلوائی گئی تھی۔ عجمان پولیس کی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ لیفٹیننٹ کرنل احمد سعید النعیمی نے بتایا کہ ایک ایشیائی خاتون کی جانب سے شکایت درج کرائی گئی تھی کہ کسی نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپڈیٹ کر لے۔ اس پروسیس کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں پڑی 10,000 درہم کی رقم غائب ہو گئی۔ اس شکایت کے بعد عجمان پولیس نے تحقیقات شروع کی اور فراڈ میں ملوث پاکستانی خاتون اور اس کے دونوں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری عجمان کے علاقے النعیمیہ کے ایک رہائشی ٹاور سے کی گئی ہے۔ ملزمان کے ٹھکانے پر چھاپے کے دوران پولیس نے 21 موبائل فونز، ٹیبلیٹس، لیپ ٹاپس کے علاوہ بینک کارڈز، نقد رقم اور زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ یہ تمام سامان فراڈ سے حاصل کی گئی رقم سے خریدا گیا تھا۔ پاکستانی گینگ کے تینوں افراد نے پولیس تفتیش میں اعتراف کیا کہ وہ فون کے ذریعے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپڈیٹ کرانے کے نام پر اب تک 28 لاکھ درہم کی رقم ہتھیا چکے ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالتی کارروائی کے لیے انہیں سرکاری استغاثے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک فون کالز کے ذریعے سے کس طرح سے آپ کے جو ہے آپ کے پرسنل ڈاٹا کو حاصل کرتے ہیں اور آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اس میں جانے انجانے میں آپ کچھ ایسی تفصیلات دے دیتے ہیں جو تفصیلات نہیں دینا چاہیے اور اس کے حوالے سے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پورا پیسہ نکلوا لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ لوگوں کو بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف بھارت ہی نہیں، مختلف علاقوں میں اس طرح کے فراڈ اس وقت ہیں جو الگ الگ انداز میں لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، کچھ اور اہم ترین خبریں جو شام میں آپ لوگوں کے سامنے تبصرے کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے
عزیز انصار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات